السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح طاقت اور ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو تو کس طرح ایک بادشاہ کا غرور ٹوٹ گیا۔ بہت سی صدیوں کی بات ہے کہ موسم بہار کا تھا اور بادشاہ کا جو محل ہے اس کے باہر جو درخت تھے اس پر پھول کھل رہے تھے۔ بادشاہ کے محل کے اندر ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیے، آپ دیکھیں گے کہ بادشاہ اور درویش کے درمیان کیا ہوا اور کس طرح توکل سے ایک سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں توکل ہے وہ کس طرح مضبوط ہوتا چلا گیا۔ بادشاہ کے محل میں بہت سے عالم فاضل لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ انسان کی اخلاقی جرات ہی سب سے بڑی چیز ہے اور توکل ہونا ہی بڑی چیز ہے۔ جب سب یہ بات کر رہے تھے تو ایک مفکر نے اٹھ کر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، انسان کا توکل مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی چیز بھی ہلا نہیں سکتی۔ لیکن بادشاہ نے بڑے غرور سے کہا کہ دنیا کی مال و دولت اس کو ہلا سکتی ہے۔ سارے درباری خاموش ہو گئے اور کوئی بھی آگے سے جواب نہ دے سکا۔ لیکن اچانک ایک دروازہ جس پر کبھی کوئی نہیں آیا تھا، ایک انسان کھڑا تھا۔ پیوند لگے کپڑے پہنے تھے اور ایک لاٹھی ہاتھ میں لکڑی کی پکڑی تھی۔ آہستہ آہستہ قدموں سے چل کر آگے آیا اور جب اس نے یہ سنا کہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، دنیا کی یہ چیزیں توکل کو ہلا سکتی ہیں، تو بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ درویش ہو یا کچھ بھی ہو، وہ سب اپنے توکل کو ختم کر دیں گے یہ لالچ میں آ کر۔ لیکن گمنام درویش نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے بادشاہ سلامت، جس کا توکل مضبوط ہو اس کا توکل مضبوط ہی رہتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں آج سے اپنی سلطنت کی ساری دولت کی چابیاں ابھی دیتا ہوں، تو کیا تم اپنا توکل ختم کر لو گے؟ بادشاہ نے جب اس طرح کہا تو درویش گمنام جو اس کے دربار میں حاضر ہوا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے یہ خزانہ نہیں چاہیے۔ جب میرے پاس مال و دولت آ جاتی ہے تو میں اپنے اللہ سے دور ہو جاتا ہوں، تو مجھ سے یہ برداشت نہیں کہ میں اپنے خالق حقیقی سے دور ہو جاؤں، اس کی عبادت سے غفلت برتوں۔ جب یہ سارا معاملہ طے پا رہا تھا تو درباری حیران تھے کہ کس طرح ایک انسان اپنے توکل پہ مضبوطی سے کھڑا ہے اور مال و دولت کو ٹھکرا رہا ہے۔ تو بادشاہ سلامت کو اس میں اپنی شکست محسوس ہوئی۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ یہ جو تمہارا معاملہ ہے، یہ تو تم شاید مجھ سے ڈر کر میری جائیداد کو، میری سلطنت کو نہیں لینا چاہ رہے۔ درویش نے کہا بادشاہ سلامت، ایسی کوئی بات نہیں، میں آپ سے ڈر نہیں رہا۔ آپ کا توکل آپ کا غرور ہے اور میرا توکل میں اپنے خالق حقیقی کے سپرد کرتا ہوں۔ بالکل اسی طرح دوبارہ بادشاہ سلامت نے کہا کہ گمنام درویش، میں تمہیں دوبارہ آزماؤں گا۔ گمنام درویش کو پھر بلایا گیا دربار میں اور درباریوں سے کہا کہ لوگوں کو بلا کر لایا جائے۔ تمام عوام کھڑی ہے اور سارے دربار والے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ بادشاہ سلامت نے اعلان کروا دیا کہ گمنام درویش آج سے میرے بعد سلطنت کا حاکم ہوگا، اقتدار و طاقت اس کو مکمل حاصل ہوگی، غریب کو امیر کر دے، ظالم کو ظلم سے بچا لے اور جس طرح چاہے میرے بعد فیصلے کر لے۔ میرے بعد بادشاہت کے بعد میرے بعد اس کا دوسرا نمبر ہے، میں نہ ہوں تو میری غیر موجودگی میں فیصلے کر لے۔ تو بادشاہ کو سمجھ تھی کہ انسان پیسے کے بعد طاقت کا بھی بہت بھوکا ہوتا ہے، لیکن گمنام درویش نے اپنی آنکھوں میں ذرا سے بھی ایسی لالچ کی جھلک
طاقت کی بھوک کی جھلک نظر نہ آنے دی، اور بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت ایسا نہیں ہے، یہ جو آپ پہ فرض ہیں یہ آپ پہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داریاں ہیں، میں ایسی ذمہ داریوں کو اٹھا نہیں سکتا، میں اپنے خالق حقیقی کی عبادت میں مصروف ہوتا ہوں، اگر آپ اس کو خود اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریاں سمجھ کر ادا کریں گے تو یہ بھی عبادت ہے۔ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس نے دوسری چیز سے بھی انکار کر دیا ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، بادشاہ نے سوچا کہ میں اب اس کے ساتھ اور کیا کروں کہ یہ اپنا توکل چھوڑ دے اور میں جیت جاؤں۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو عذاب دیا جائے گا۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا، درباریوں سے کہا کہ اسے پکڑ کر لایا جائے اور نیچے تہہ خانے میں زندان میں ڈال دیا جائے، اور 3 دن بعد ایک چھوٹا روٹی کا ٹکڑا دیا جائے اور پانی کے گلاس میں نمک ڈال کر دیا جائے۔ جب درباری کھانا لے کر جاتے تو بادشاہ ان سے پوچھتا کہ جو میں نے خفیہ درباری رکھے ہیں ان سے رپورٹ لے کر آؤ کہ وہ کیا کرتا رہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ منہ میں آہستہ آواز میں ہر وقت کچھ پڑھتا رہتا ہے۔ پھر غور سے سننے کو کہا تو محسوس ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے کہا پانی میں نمک اور تیز کر دو اور روٹی اور کم کر دو۔ گمنام درویش کی آنکھیں اندر کو دھستی جا رہی تھیں، لیکن چہرے پہ نور تھا اور شکر صبر تھا کہ یہ روٹی جو میرے پاس آ رہی ہے یہ روٹی جنت سے آ رہی ہے۔ پھر بادشاہ نے رپورٹ طلب کی اور یہی ملا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے اور ہمیں دیکھ کر مسکراتا ہے، اور جب روٹی اسے دی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ روٹی میرے لیے اللہ پاک کی طرف سے جنت سے آئی ہے، اور وہ اپنی عبادت میں مصروف رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ بادشاہ سے صبر نہ ہوا، بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ مجھے وہاں زندان میں لے چلو۔ ہلکی ہلکی روشنی میں بادشاہ سے وہاں پہنچا۔ جب بادشاہ وہاں پہنچا تو دیکھا کیا کہ وہ نورانی چہرے کے ساتھ بیٹھا عبادت کر رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میں نے تمہیں پیسے سے آزمایا، طاقت سے آزمایا، میں نے تمہیں عذاب دیا، تم نے اپنا توکل کیوں نہیں چھوڑا، تمہیں کسی چیز نے بھی لالچ میں نہیں ڈالا؟ درباری نے کہا، گمنام درویش نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جو آپ نے مجھے پیسہ دیا اس پیسے کو میں نے لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ جب میرے پاس میری جو ضرورت ہے وہ صرف آپ کی سلطنت میں سے ایک ذرا مٹی کے برابر کی ضرورت ہے، زیادہ مجھے نہیں چاہیے۔ اقتدار اور طاقت اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے اس کو بھی استعمال اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کے مطابق کرنا چاہیے، مجھے اس کی بھی بھوک نہیں ہے۔ اور تیسرا جو آپ نے مجھے عذاب دیا ہے وہ تو سب سے زیادہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے اندھیرے میں مل رہا ہوں، اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو رہا ہوں، اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں۔ میں تو آپ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے اس طرح تکلیف دی ہے، تو میں اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوں۔ جب انسان کے ایک ایک ہڈی کو تکلیف ہوتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس کے بدلے اسے خیر ملے گی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم موت کے قریب ہو تو تمہیں پھر بھی اس طرح توکل میں کیوں ہو؟ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے لیے تمہاری دنیا کی زندگی ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ زندگی جب ختم ہوگی تو میری زندگی آگے شروع ہوگی۔ تو بادشاہ نے جب اس کی باتیں سنی تو بادشاہ کا جسم لرز گیا کہ اس انسان میں کتنا توکل ہے۔ بادشاہ نے اس کی باتیں غور سے سنی اور اپنے دل میں اطمینان حاصل کر لیا، اور بادشاہ فوراً ہی اپنے دل میں اپنے آپ کو ملال کرنے لگا کہ میں نے اس شخص کو کتنی تکلیف دی اور یہ کتنے توکل میں ہے۔ اس نے بادشاہ کو سمجھایا کہ بادشاہ مجھے اپنے خالق حقیقی کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے، میرا توکل بہت مضبوط ہے۔ بادشاہ سلامت فوراً اٹھ کر چلے گئے اور جا کر اپنے سر سے تاج اتارا، ریشمی لباس اتارا، زیورات اتارے اور نہانے لگ گئے، غسل کرنے لگے، اور ایسے ہی وہ جیسے اپنے آپ سے جسم سے میل اتار رہے ہیں دل سے بھی نکال رہے ہیں۔ اگلی صبح ہوئی تو درباریوں سے کہا گیا کہ گمنام درویش کو لایا جائے بڑی عزت سے، اور اس کا استقبال بادشاہ نے خود اٹھ کر کیا۔ آج تک بادشاہ نے کسی کا استقبال نہیں کیا تھا۔ پھر اس کو طبیب کی نگرانی میں رکھا گیا اور اس کو وہ مقام دیا گیا کہ جو بادشاہ نے خود بھی ابھی تک حاصل نہیں کیا۔
لیکن بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کی توکل کو اپنے دل میں بسا لیا اور فیصلہ کیا کہ آئندہ سے پوری سلطنت میں اسلام کا دورہ ہوگا، نیکی کا دورہ ہوگا، غریبوں کی مدد ہوگی، انصاف ہوگا۔ اپنے توکل کو مضبوط کیا، اپنے غلاموں کو آزاد کیا اور اپنے اندر سے جو نحوست اور غرور اور تکبر سب نکال دیا اور ایک نیک بادشاہ اور نیک انسان بن گیا۔ تو میرے دوستو، توکل بہت بڑی چیز ہے، اللہ پر توکل۔ میرے دوستو، میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں اسی سبق آموز کہانی کی طرح کہتی ہوں کہ اللہ پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کا استغفار کریں۔ میرے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔